میں مر جاؤں گا لیکن اس ہری مرچ سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس دغا باز لڑکی سے کیوں میرا نکاح کروانا چاہتی ہیں؟ میں غصے سے پاگل ہوا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی سمجھا کرو، مجبوری ہے، اور ایک مرد ہوتے ہوئے کیا تم ایک لڑکی پہ قابو نہیں پا سکتے؟ میں نے کہا نہیں پا سکتا، وہ لڑکی نہیں ہے، وہ آفت کی پٹاری ہے، آپ کو کیوں میرے حال پہ ترس نہیں آتا؟ میری والدہ کہنے لگی اب تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ تم وہ کر لو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، عجیب بدماشی ہے، یعنی میں ایک لڑکا ہو کے بے بس اور مجبور ہوں۔ میں اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا اماں، میں نہیں کروں گا۔ میری والدہ کہنے لگی تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں بھاگ جاؤں گا۔ میری والدہ نے مجھے تعجب سے دیکھا، وہ کہنے لگی پتہ نہیں کس قسم کے مرد ہو تم، ارے یہ باتیں لڑکیاں کرتی ہیں، اور آج کل تو لڑکیوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ دیکھو زوہان، زیادہ تماشا مت کرو، اگر اتنی سی لڑکی بھلا تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکتی کیا؟ بڑے آرام سے آ جائے گی۔ میں نے کہا وہ اتنی سی نہیں ہے، آپ نہیں جانتی وہ کتنی ہے، اس کی گز بھر کی لمبی زبان آپ نے سن رکھی ہے۔ میں اپنی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتا، خدا کے لیے اماں مجھے معاف رکھیں، ہم مات کی شادی کروا دیں اس سے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنی ماں سے کہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی تم جانتے ہو نا کل کیا تماشا لگا ہے، اور اس تماشے کے بعد اگر تم نیا تماشا نہیں کرنا چاہتے تو چپ چاپ نکاح کر لینا، ذرا سا اسے ڈراؤ گے دھمکاؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میری ماں نے مجھے بس ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا واہ واہ کیا کہنے آپ کے، وہ 10 مردوں کے قابو میں نہیں آتی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے ڈرا دھمکا کے اپنی زندگی میں آگ لگا لوں۔ اماں میں یہ شادی کسی قیمت پہ نہیں کروں گا، آپ کو میں ہی ملا ہوں بلی کا بکرا بنانے کے لیے۔ ارے حماد سے کر دینا شادی۔ میری بات سن کے حماد کہنے لگا بھائی مجھے بیچ میں نہیں لے کے آؤ تو زیادہ بہتر ہے، بار بار میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ مسئلہ تمہارا ہوا تھا، جھگڑا تمہارا ہوا تھا، فساد تمہاری وجہ سے لگا تھا، شادی میں کر لوں، وہ بھی خامخواہ زہر کھا کے مر نہ جاؤں میں اس ہری مرچ سے شادی کرنے سے پہلے۔ ہاں بھابھی بنا سکتا ہوں میں۔ حماد کی بات سن کے میرا جی چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ میری والدہ کہنے لگی تماشا تم نے ہی کھڑا کیا تھا، اور اب اس تماشے کو نکاح نامے پہ سائن کر کے اختتام بھی تم دو گے۔ میں نے کہا سوچ ہے آپ کی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بائک کی چابی پکڑی، میری ماں نے مجھ سے موٹر سائیکل کی چابی چھین لی، کہنے لگی بیٹھے رہو یہاں پہ، خبردار جو تم کمرے سے باہر نکلے۔ حماد کہنے لگا اماں مجھے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میری والدہ اور حماد کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون سی نئی مصیبت میرے گلے پڑنے والی ہے، جب اچانک مجھے باہر کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یعنی ہٹے کٹے نوجوان کو یوں بھی قید کیا جا سکتا ہے اور اس کی زبردستی شادی کروائی جا سکتی ہے۔ میں بھی سوچ چکا تھا مر جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، لیکن اس لڑکی کو اپنی بیوی کبھی نہیں بناؤں گا۔ مجھے انزلہ سے پہلی ملاقات یاد ہے، وہ دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ ڈور بیل یوں بج رہی تھی جیسے کوئی ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا، اور میرے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ہر کوئی اس آسرے پہ رہتا تھا کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گا۔ اتفاق تھا کہ میں ابھی آفس سے آیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ سب ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا، سامنے لاؤنج میں بیٹھے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو ٹی وی یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے ضروری کام کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے حماد سے کہا بیل کی آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ کہنے لگا کیا ڈور بیل بج رہی ہے؟ اچھا چلیں آپ کمرے سے باہر آ ہی گئے ہیں تو آپ کھول دیں۔ میں نے اس پہ لعنت بھیجی، پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا مین دروازے تک آیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بڑا جذباتی انسان تھا، بیل سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا محترمہ بیل
صرف بجانے کے لیے ہوتی ہے، ہاتھ رکھ کر بھول جانے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی پتہ ہے مجھے، چلو چلو پیچھے ہٹو۔ میں حیران تھا، میں نے کہا نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، کون ہے آپ، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگی اپنے بڑوں کو بلاؤ، بتاتی ہوں میں کون ہوں اور مجھے کس سے ملنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیچھے کھڑے رکشے والے سے کہا، او بھائی، اماں کو اتارنے میں مدد کرو، گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہے، انہیں ایسے نہیں اتر سکتی وہ۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ رکشے والا رکشے سے اتر کے اس کی اماں کو نیچے اتارنے لگا، جنہیں دیکھ کر میں ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ وہ لڑکی میرے چچا کی بیٹی تھی، وہ چچا جن سے آپسی دشمنی کے تحت کافی ٹائم سے ہمارا ناتا ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے کہا او تو تم ہو؟ کہنے لگی ہاں میں ہوں انزلہ۔ رکشے والا ایک ہاتھ میں سامان پکڑے، دوسرے ہاتھ سے میری چچی کا بازو پکڑے مین گیٹ تک آیا۔ چچی نے مجھے بڑے غصے اور نفرت سے دیکھا، پھر کہنے لگی ہٹو آگے سے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، ہمارا بھی حق ہے۔ میں نے وہیں سے اماں کو آواز لگائی، اماں اماں کہہ کے پکارا۔ میری ماں شاید باورچی خانے میں تھی۔ وہ کہنے لگی کیوں شور مچا رکھا ہے تم نے، کیا دہائی ڈال رکھی ہے، کون ہے باہر؟ میں نے کہا آپ کی دیورانی آئی ہے گھر سے اپنا حصہ لینے کے لیے۔ میری ماں نے جیسے ہی نائلہ آنٹی کو دیکھا کہنے لگی یہیں سے واپس مڑ جاؤ نائلہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، انزلہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے کہنے لگی کیوں تائی اماں، ہم کیوں چلے جائیں؟ ارے دادا کا گھر ہے یہ، جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے دروازے سے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی ہٹو میاں پیچھے۔ پھر رکشے والے سے کہنے لگی آؤ آؤ، شکل کیا دیکھ رہے ہو، سامان اندر لے کے آؤ۔ لیکن میں فوراً دروازے کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا اے رکشے والے، خبردار جو سامان اندر رکھا تو چلو جاؤ یہاں سے۔ شور کی آواز سن کے میرا چھوٹا بھائی حماد بھی باہر آ گیا۔ نائلہ چچی اور انزلہ کو دیکھ کر وہ بھی ساری کہانی سمجھ گیا۔ چند دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب ابا نے کہا تھا کہ میں یہ مکان اپنے نام کروا لیتا ہوں، تھوڑے بہت پیسے حفیظ کو بھی بھجوا دیں گے، ویسے بھی اس کا زیادہ حصہ نہیں بنتا۔ ابا کے ساتھ محنت کر کے یہ گھر میں نے ہی تو بنوایا تھا، لیکن جیسے ہی چچا حفیظ کو اس بات کی خبر دی گئی، انہوں نے اپنی بیوی اور خاص طور پہ اپنی شاطر دماغ بیٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا، جو لڑکی کم اور ہری مرچ زیادہ تھی۔ نائلہ آنٹی اندر آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی بھابھی، میں آپ کو یہ سارا کچھ ہڑپنے نہیں دوں گی، یہ گھر آدھا آپ کا ہے تو آدھا ہمارا بھی ہے، ہم بھلا کیوں 10 لاکھ لے کے پیچھے ہٹ جائیں؟ وہ تو اس کے ابا کی نوکری کا مسئلہ تھا، ورنہ وہ بھی آ جاتے، ہم آپ کو زیادتی کرنے نہیں دیں گے۔ وہ شاید سیدھی لاہور سے کراچی پہنچی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم لڑنے آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے تائی اماں، آپ نے تو سیدھا سیدھا ابا کو بیوقوف بنایا تھا کہ بھائی 10 لاکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے کیسے نہیں ملے گا، اتنا بڑا گھر ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، کروڑوں کا گھر ہے یہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا لالی پاپ ہمیں پکڑا دیں اور پورا کا پورا حساب برابر؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، 4 جماعتیں تو میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں، سارے داؤ پیچ مجھے پتہ ہے، مجھے بچہ مت سمجھیے گا۔ اس نے اپنے چہرے پہ آتی ہوئی لٹ کو پھونک مار کے کہا تھا۔ حماد میرے برابر میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا آفت نازل ہو گئی ہمارے گھر میں، پہلے کیا کم مصیبتیں ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ایک تو میں آفس سے تھک کے آیا ہوں، اوپر سے ابا کے یہ رشتے دار مجھے زہر لگتے ہیں۔ میں نے حالانکہ حماد کے کان میں سرگوشی کی تھی، لیکن اس لڑکی کے کان بڑے تیز تھے۔ وہ کہنے لگی او ہمیں بھی تم لوگ کوئی خاص پسند نہیں ہو، ہم تمہیں زہر لگتے ہیں تو تم ہمیں ڈبل زہر لگتے ہو۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگی تائی اماں فی الحال تو جلدی سے کوئی کمرہ خالی کروائیں، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور اماں کے تو ویسے بھی گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس کے باوجود وہ لاہور سے یہاں تک کا سفر کر کے آئی ہیں۔
میری والدہ نے گہری سانس لی، سامنے والے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے کہنے لگی ملازمہ سے کہو کمرے کی صفائی کرتے۔ پھر نائلہ چچی سے کہنے لگی آ جاؤ اندر، جو بات ہوگی بیٹھ کے کر لیں گے، بلکہ ایسا کرتی حفیظ بھائی کو بھی ساتھ ہی لے آتی تاکہ جو معاملات ہیں طے ہو جائیں۔ ایک تو میری ماں پتہ نہیں کیوں صدا کی شریف تھی، جب ساری محنت میرے باپ نے میرے دادا کے ساتھ مل کے کی، یہ گھر بنایا، تو چچا حفیظ کا کیا حق بنتا تھا اس پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو پھر بھی میرے باپ کا ظرف تھا کہ 10 لاکھ انہیں دینے کو تیار تھے۔ 10 لاکھ کوئی چھوٹی رقم تھوڑی ہوتی ہے۔ میں نے تو کیا کچھ خواب نہیں سجائے تھے، 3 کروڑ کا گھر بیچ کے فیکٹری لگاؤں گا، کراچی کے ڈیفینس میں ایک لگژری اپارٹمنٹ بک کرواؤں گا تاکہ ناظم آباد کے اس 3rd کلاس ایریا سے ہماری جان چھوٹے۔ یوں تو یہ پوش علاقہ تھا، اس لیے قیمت زیادہ بڑھ گئی تھی، جگہ بھی کافی زیادہ تھی، لیکن پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال میری والدہ نے اچھا نہیں کیا تھا، کیا ضرورت تھی ان کو گھر میں گھسانے کی۔ میں کمرے میں آ کے اپنے کپڑے چینج کرنے لگا، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آیا، اماں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی رک جاؤ، بس کھانا تیار ہے، ذرا میں 4-5 روٹیاں اور بنا لوں۔ اب تمہاری چچی بھی ہیں، انزلہ بھی ہے، تو کھانا تو سب نے کھانا ہے۔ میں نے کہا ویسے ابا کو کیا ضرورت تھی یہ شوشہ چھوڑنے کی کہ ہم گھر بیچنا چاہتے ہیں، بیچ باچ کے فارغ ہوتے۔ میں نے ابا سے کہا بھی تھا کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن میرے ابا کی ایمانداری بھی وہاں جاگتی ہے جہاں اپنا بھائی ہو۔ میری والدہ کہنے لگی بس اب چپ کر جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بات اب کھل گئی ہے، اوپر سے فراز کی شادی سر پہ ہے، چند دنوں میں مہمان آ جائیں گے، مجھے تو بس یہ ڈر ہے تمہاری چچی اور انزلہ میرے میکے والوں کے سامنے کہیں بدتمیزی نہ شروع کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو نا فراز کو، بڑی مشکل سے اس کا رشتہ طے ہوا ہے۔ میری تو کوشش تھی، خواہش تھی کہ میں تمہاری چچی کو شادی پہ بلاتی ہی نہیں، لیکن تمہارے ابا نے جو کچھ کیا ہے میں تو پریشان ہو کے رہ گئی ہوں۔ چند دنوں میں تمہاری خالہ ماموں سب اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب اتنا بھی بڑا گھر نہیں ہے، کہاں رکھوں گی سب کو؟ اوپر سے نائلہ کی عادت کا تمہیں پتہ ہے، یہ ہر کسی کے سامنے رونے رونے بیٹھ جاتی ہے۔ اور انزلہ کا نام لیتے ہوئے میری والدہ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگائے تھے۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ، آفت ہے آفت۔ تم تو کمرے میں چلے گئے، رکشے والے سے پورے 20 منٹ بحث کی ہے، صرف 50 روپے کے اوپر، کہ کرایہ طے 300 روپے ہوا تھا تو 350 کیوں دوں؟ رکشے والا کہنے لگا کہ آپ کی اماں کے بھاری بھرکم وجود کو سہارا دے کے میں نے گھر تک چھوڑا ہے، اوپر سے آپ کا یہ بھاری سامان بھی تو میں نے ہی اندر رکھا ہے۔ پتہ ہے اس لڑکی نے اتنا شور کیا کہ گلی میں آس پاس کے لوگوں نے دروازے کھول کھول کے دیکھا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہمارے گھر۔ نائلہ نے اچھی تربیت نہیں کی انزلہ کی۔ میں نے کہا دفع کریں اماں، جلدی سے کھانا دے دیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اماں کہنے لگی بس تھوڑی دیر میں ٹیبل پہ کھانا لگاتی ہوں۔ اچھا تو نہیں لگے گا نا کہ سب لوگوں نے کھانا کھانا ہے اور ہم پہلے سے ہی کھا لیں اور نائلہ اور انزلہ کو نہ بلائیں، اور تمہارے ابا بھی آنے والے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنے بھوک پہ صبر کا بند ڈالا۔ ابا آئے تو ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ چچی اور انزلہ آ چکی ہیں، اور کسی نہ کسی وقت چچا حفیظ بھی پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو انزلہ اور چچی بھی آ چکی تھیں، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ انزلہ نے آگے بڑھ کے میرے والد سے سر پہ پیار لیا، سلام کیا، لیکن میرے والد نے روکھا سا جواب دیا۔ نہ تو ہمیں کبھی چچی کی فیملی اچھی لگی تھی اور نہ انہیں ہم۔ شاید وجہ یہ تھی کہ شروع سے ساتھ رہتے آئے تھے، اور بس پچھلے 6-7 سالوں سے ہی چچا حفیظ کی لڑائی میرے والد سے اس قدر زیادہ ہوئی کہ وہ گھر چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو گئے۔ آپس میں بات چیت تک بند کرتی، نہ تو ہمیں ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا نہ انہیں، اور ابھی بھی چچی اور انزلہ آئی ہی اس لیے تھیں
تاکہ دادا کے اس گھر میں سے اپنا حصہ لے سکے۔ بہرحال میں جیسے ہی سالن کا باؤل اٹھانے لگا، انزلہ نے وہی باؤل اٹھا لیا اور بڑے آرام سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی، پھر نائلہ چچی کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ مجھے لگا جیسے باؤل واپس رکھنے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اسے ایک ہی نظر دیکھا، پھر سامنے رکھے چاول کی ٹرے پکڑنے لگا تو اس نے باؤل رکھا اور فوراً سے چاول کی ڈش پکڑ لی اور پھر پلیٹ میں بڑے آرام سے ڈالنے لگی۔ میں نے سالن ڈالا، روٹی کھانے لگا، کیونکہ میری والدہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں انزلہ سے الجھنے کی کوشش نہ کروں۔ بچپن کی لڑائیاں مجھے یاد آنے لگیں۔ ہم لوگوں کی کبھی نہیں بنی تھی، بہت لڑتے تھے، ایک دوسرے کے بال نوچتے تھے، تھپڑ مارتے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ ہر بار انزلہ مجھ سے جیت جاتی تھی، اور جب مجھ سے کچھ نہیں بن پاتا تھا تو میں رونے لگ جاتا تھا، امی سے شکایت کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی تم کیا ماں کے پیچھے چھپ جاتے ہو، ارے سامنے آ کے لڑو نا، مرد کے بچے نہیں ہو کیا؟ خود تو وہ اتنی سی تھی لیکن زبان اس کی بڑی لمبی تھی۔ عمر میں وہ حماد سے بھی 1 سال چھوٹی تھی۔ میری والدہ میری چچی سے کہنے لگی، جتنی تم نے گز لمبی زبان اس کی کر رکھی ہے نا، دیکھ لینا ایک دن 8 آنسو بہاؤ گی۔ بس پھر کیا تھا، نائلہ چچی اور اماں کی لڑائی شروع ہو جاتی اور ہم سب بچے اپنی اپنی ماں کو پیچھے کرنے اور روکنے کی کوشش میں لگ جاتے، یہاں تک کہ چچا اور ابا بھی آپس میں الجھ پڑتے تھے۔ ہر وقت ایک دنگا فساد ہمارے گھر میں برپا رہتا تھا۔ جان چھٹی تھی جب چچا حفیظ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کے لاہور گئے تھے۔ وہ ابھی بھی ویسے کی ویسی ہی تھی، پوری کی پوری ہری مرچ، وہ بھی تیکھی والی ہری مرچ۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا، فراز بھائی بھی چپ چپ سے تھے۔ ہم سب لوگوں کو اندر ہی اندر یہ ڈر تھا کہ کہیں فراز بھائی کی ہونے والی شادی پہ یہ لوگ فساد نہ برپا کر دیں، اس لیے میں بھی چپ بیٹھا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اس کے بال ویسے نوچوں جیسے بچپن میں نوچتا تھا۔ میں ساتھ ساتھ نوالے کھا رہا تھا اور یوں چبا رہا تھا جیسے میرے منہ میں روٹی کی جگہ انزلہ ہے۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک سے میرے منہ میں تیکھی والی ہری مرچ آئی۔ میرا منہ ایک دم جل اٹھا، آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے کہا اماں پانی، جلدی سے پانی دے۔ میری والدہ نے فٹافٹ سے گلاس میں پانی ڈال کے مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا۔ انزلہ کہنے لگی منہ تو جلے گا نا، ہری مرچ چباؤ گے تو یہ تو ہوگا نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑے مزے سے بریانی کھا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے مجھ پہ طنز کر رہی ہو۔ میں آدھا کھانا کھا کے باقی کا وہیں چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ گیا، حالانکہ مجھے بے تحاشا بھوک لگی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں صبح جلدی ہی آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ شام کو ہی میری اماں کے میکے والوں نے آ جانا تھا، کیونکہ اگلے ہفتے فراز بھائی کی شادی شروع ہونے والی تھی۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو میری 2 خالہ اور 1 ماموں پہنچ گئے تھے، دوسرے ماموں نے اگلی صبح آنا تھا۔ گھر میں اچھی خاصی رونق تھی، لیکن میرا دل باغ باغ ہوا تھا سامنے بیٹھی رشنا کو دیکھ کے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ میری نظریں تو جیسے اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظروں کا میری نظروں سے تصادم ہوا، اس نے شرما کے نظریں جھکائیں، سیدھا میرے دل پہ اس کی نظروں نے وار کیا تھا۔ میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کے دونوں خالہ اور ممانی کو سلام کیا، پھر اپنے کزن سے بھی سلام کیا، لیکن جب باری رشنا کی آئی تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ گھبرا کے مسکرا کے اندر کمرے میں چلی گئی اور حماد مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا اب بڑے ہو گئے ہیں ہم سب لوگ، آپ نے ویسے ہی سمجھ رکھا ہے۔ میں کچھ خفت میں مبتلا ہوا تھا۔ واقعی اب ہم بڑے ہو گئے تھے، یوں ہاتھ ملانا کچھ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میری دونوں خالہ کی دونوں ہی بیٹیاں بڑی پیاری تھیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، لیکن میری نظر اپنی والدہ سے چھوٹی والی خالہ کی بیٹی پہ تھی،
اور حماد کی سب سے چھوٹی خالہ کی بیٹی پہ۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا اپنے ننیال میں دل کچھ زیادہ ہی اٹکتا تھا، حالانکہ دونوں بیٹے چھوٹے تھے، البتہ ماموں تینوں بہنوں سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کے بچے کوئی 10ویں جماعت میں تھا، کوئی 8ویں جماعت میں تھا، اور اس سے چھوٹے والے ماموں کے بچے کوئی 3 سال کا تھا، کوئی 5 سال کا تھا۔ انہوں نے اگلے روز آنا تھا۔ گھر میں کافی رونق ہو چکی تھی۔ میری والدہ کچن میں تھی، رشنا اور میری دوسری خالہ کی بیٹی مریم وہ میری والدہ کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھے تو انزلہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ایک خالہ کہنے لگی، بیٹا تم بھی کچن میں چلی جاؤ، آپا کی کچھ مدد ہی کروا دو۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں آنٹی، میں ان کی کوئی مدد نہیں کروا سکتی، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے شادی کا دعوت نامہ دیا ہی نہیں۔ ارے ہم تو بن بلائے مہمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فراز بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، شادی کے دن بھی مقرر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ شادی بھی آن پہنچی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور قصہ سناتی، میں نے خالہ سے کہا، خالہ آپ آئے نا میرے ساتھ، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تم لوگوں نے حفیظ بھائی کو نہیں بلایا تھا شادی پہ؟ پھر یہ کیسے پہنچ گئی؟ میں نے کہا، خالہ آپ کو تو پتہ ہے اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ آئے میرے ساتھ، چھوڑیں اسے۔ میں خالہ کو لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، آپ کچھ دیر آرام کریں، رات کو ہم سب لوگ ڈھول بجائیں گے، ہلا گلا مچائیں گے۔ ویسے بھی وہ خالہ میری ہونے والی ساس تھیں، تو ان کی اتنی خاطر تواضع تو بنتی تھی۔ خالہ کو میں نے اپنے بیڈ پہ بٹھایا، کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ خالہ کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ جب تک رات کو میرے والد واپس آئے اور فراز بھائی آئے تو کھانا ہم سب نے مل کر ہی نیچے چٹائی بچھا کے دسترخوان پہ ہی کھایا تھا۔ اس کے بعد فراز بھائی ڈھولکی لے کے آ گئے۔ وہ کہنے لگے، چلو بھائی لڑکیوں رونق لگاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں، کچھ محلے کی لڑکیاں بھی آ چکی تھیں۔ نائلہ چچی کا منہ بنا ہوا تھا کہ گھر کی شادی تھی اور انہیں کسی نے دعوت نامہ نہیں دیا۔ چچا نے بھی فون کر کے ابا کو بڑی باتیں سنائی کہ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، لیکن یہ کیا کہ فراز کی شادی کا دعوت نامہ ہی نہیں دیا گیا۔ ابا نے معذرت کر لی، کہنے لگے، ہمارے بیچ اتنے اختلافات تھے کہ میں نے واقعی غلطی کر دی، لیکن تم شادی پہ ضرور پہنچنا۔ بہرحال دلوں میں کدورتیں پالتے ہوئے سب لوگ چپ تھے۔ ڈھولک مریم نے بجانی شروع کی، باقی لڑکیاں گانے گانے لگیں۔ ہم سب لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بیٹھے تھے اور تالیاں پیٹ رہے تھے۔ کچھ بے ڈھنگے سے گانے بھی گانے لگے، مقصد صرف گھر پہ ہلا گلا کرنا تھا۔ جب میری والدہ نے رشنا سے کہا، بیٹا سب کے لیے چائے بنا کے لے آؤ، وہ کہنے لگی، جی خالہ جی۔ وہ اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ میں بہانے سے سب کی نظروں سے بچتا بچاتا کچن میں پہنچ گیا۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب میں اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کیسی ہو؟ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا، کچھ گھبرائی، پھر کچھ شرمائی، پھر اپنے دوپٹے کو اپنی انگلیوں پہ مڑوڑنے لگی۔ کہنے لگی، جائیں یہاں سے، کوئی آ گیا تو کتنا برا لگے گا۔ میں نے کہا، کیوں برا لگے گا؟ ہم کزنز بھی تو ہیں، اور ہو سکتا ہے فراز بھائی کی شادی پہ اماں خالہ سے تمہیں مانگ لیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پلیز یہاں سے جائیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو چائے بنا کے سب کو دینے کے بعد وعدہ کرو تم میرے برابر میں بیٹھو گی۔ وہ کہنے لگی، زحان آپ کو ہو کیا گیا ہے، بری بات ہے، خدا کے لیے جائیں یہاں سے، ویسے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری یہ شرم ہی تو میری جان لیتی ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بیٹھو گی نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اچھا رات کو سب کے سونے کے بعد چھت پہ تو آ سکتی ہو نا؟ دیکھو سب کے سامنے تو تم سے بات کرنا مشکل ہے، چھت پہ تھوڑی دیر باتیں کر لیں گے، پھر تم نیچے جا کے سو جانا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، پھر میں بھی نہیں جا رہا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اب جائیں۔ میں نے کہا، تم آؤ گی نا؟ یہ نہ ہو میں چھت پہ کھڑا کھڑا سوکھ جاؤں۔
وہ کہنے لگی ہاں ضرور آؤں گی، جائیں اب۔ یہ سن کر جیسے ہی میں واپسی کے لیے پلٹا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے انزلہ کچن کے دروازے پہ کھڑی اپنا ایک آئی برو چڑھائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی اچھا بڑی عشق معشوقی چل رہی ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، تم بھی چلا لو کسی سے عشق معشوقی۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ بھائی، میں بڑی شریف لڑکی ہوں، میرے ایسے لچھن نہیں ہیں کہ باورچی خانے میں چائے بنانے کے بہانے ملاقاتیں ڈیسائیڈ کرتی پھروں۔ توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا۔ یہ سن کر روشنا کچھ گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے انزلہ، وہ ہم تو ایسے ہی۔ وہ کہنے لگی بس بس رہنے دو، مجھے پتا ہے سب، بچی نہیں ہوں میں، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس اس گھر میں سے اپنا حصہ چاہیے، میری طرف سے تم لوگ ملو، جو مرضی کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں کچن سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی ہر جگہ تھانے دارنی بن کے کیوں پہنچ جاتی تھی، اسے کیا تکلیف تھی۔ میں جا کے وہیں بیٹھ گیا جہاں پہ سب لوگ ڈھول پیٹ رہے تھے۔ رات کو میں جلدی ہی چھت پہ چلا گیا تھا۔ تازی تازی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ موسم اپریل کے مہینے کا تھا۔ دن میں تو پھر بھی کچھ گرمی ہوتی تھی، لیکن رات بڑے مزے کی ہوتی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور اس میں اپنے محبوب کا انتظار کرنا اور بھی زیادہ رومانٹک لگتا ہے۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، پھر سوچنے لگا کہ ایک آدھ سگریٹ ہی پی ڈالوں۔ ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے جب مجھے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ میرا دل مچلنے لگا، مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں نے سوچا جیسے ہی روشنا اوپر آئے گی میں اسے ڈرا دوں گا۔ میں چھت کے دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی روشنا اوپر آئی، اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ ٹھیک سے میں نے اسے دیکھا نہیں تھا اور میں نے اسے ڈرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سینے کے ساتھ جا لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے چھوڑتا، اس نے دونوں ہاتھ میری کمر پہ رکھے اور مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شرمیلی سی لڑکی ایسی بےتابی بھی دکھا سکتی ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ اچانک سے ایک دل خراش چیخ میرے کانوں کو چنگاڑتی ہوئی میرے دماغ کو جا کے لگی۔ میں حیران تھا کہ یہ چلا کیوں رہی ہے۔ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سن کے میرے دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ یہ آواز روشنا کی نہیں تھی، یہ آواز اسی ہری مرچ انزلہ کی تھی۔ چند لمحے لگے تھے جب سیڑھیوں پہ بہت سے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دونوں بازوؤں سے اسے پکڑا، اپنے آپ سے جدا کرنے لگا۔ میں نے کہا پیچھے ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے بچاؤ، کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے میرے سارے بٹن توڑ دیے اور اپنا دوپٹہ اتار کے چھت پہ پھینک دیا۔ اپنے گلے پہ اپنے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ تب تک گھر کے سب مرد خواتین اوپر آ چکے تھے۔ میں نے اسے ابھی بھی بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ میرے لیے تو یہ سب چیزیں ایک اچانک سے ہونے والی افتاد تھی۔ کسی نے چھت کا بلب جلا دیا۔ میں نے اس وقت انزلہ کے بازو پکڑ رکھے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ دیکھنے والوں کو ایسے لگا جیسے میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ جیسے ہی سب نے دیکھا، اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا، جا کے اپنی ماں کے ساتھ لگ گئی اور رونا دھونا مچا دیا۔ کہنے لگی اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا درندگی کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانے پہ اس طرح سے مظلوم لڑکی کا منہ بند کروایا جاتا ہے۔ میں ہکا بکا اس کی بات سن کے رہ گیا۔ میرے والد کہنے لگے یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا ابا قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی اگر میں نہیں چیختی تو پتہ نہیں ہے رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کیا کر گزرتا۔
اس نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سنے لوگوں، آس پڑوس کے لوگوں، اپنے دروازے کھولو، تم سب آ کے دیکھو اس لڑکے نے کس طرح میری زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چلے تم لوگوں کی بھی عزتیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ اس نے ایک شور سا مچا دیا۔ اس نے وہ تماشا لگایا کہ رات کے اس پہر لوگ بھی چھتوں پہ آ کے جمع ہو گئے، اور میں یوں تھا کہ میری عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ سب لوگ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی برا انسان ہوں یا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ بار بار نائلہ چچی کہنے لگی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ارے ہم نے کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ پہلے ہمارے حصے پہ تم لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، لیکن پھر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پڑی تو میری بیٹی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے چلے آئے۔ چچی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری خالہ، میرے ماموں سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میرا اعتبار کس نے کرنا تھا؟ کسی نے بھی نہیں۔ میری چچی کہنے لگی، میری بچی تو بدنام ہو کے رہ گئی۔ میں حفیظ کو کہتی ہوں ابھی واپس آئے، اس لڑکے کو تھانے میں بند کروائے، کوئی شادی وادی نہیں ہوگی یہاں پہ۔ میں صبح لڑکی والوں کے گھر جاؤں گی اور فراز کی شادی تباہ کر کے دم لوں گی۔ یہ سن کے میری والدہ پریشان ہو گئی۔ بہرحال چچی کے ہاتھوں مجھے صرف حماد نے بچایا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ انزلہ کس مزاج کی ہے؟ انزلہ کہنے لگی، ہائے ہائے دیکھو تو، سامنے دیکھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر پڑوسیوں کی چھتوں پہ جا کے کہنے لگی، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس گھر کے لڑکوں کو؟ ارے ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، لڑکیوں کی تو عزت محفوظ ہی نہیں ہے کہیں پہ۔ کیا آپ لوگ بتائیں کوئی لڑکی آپ لوگوں کو یوں بدنام کرے گی؟ آنسو بہاتے ہوئے وہ ڈرامے بازی شروع کر چکی تھی۔ محلے میں ہماری بچی کھچی عزت کا وہ اچھا خاصا جنازہ نکال چکی تھی۔ حماد مجھے نیچے لے کے آیا، کمرے میں لے کے گیا، کہنے لگا، ذوحان بھائی آپ چھت پہ کرنے کیا گئے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرنے گیا تھا یار، سگریٹ پینے گیا تھا، پیچھے سے یہ آ گئی، اس نے تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کمرے میں سگریٹ نہیں پی سکتے تھے، آپ کو تو پتہ تو تھا کہ چچی اور انزلہ کس طاق میں بیٹھی تھی، انہیں تو موقع چاہیے تھا اور موقع آپ نے فراہم کر دیا۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ فراز بھائی کی شادی کینسل ہو جائے گی۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح میرے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب چچا حفیظ آئے، کہنے لگے کہ ذوحان کا نکاح انزلہ کے ساتھ کل ہی کر دیا جائے، ورنہ یہاں پہ فراز کی بارات نہیں آئے گی۔ یہ سن کے تو میں بپھر کے رہ گیا۔ میرے لاکھ انکار پہ میری والدہ کہنے لگی کہ تماشا تم نے لگایا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی چھت پہ جانے کی؟ رشنا الگ روئے جا رہی تھی اور میں تو رو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، لیکن میں اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے بعد میرے ساتھ ہوا، شاید وہ سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگیں گے۔ اگلی قسط کا انتظار کریں۔ ویسے آپ لوگ تکے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔